الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وما محمد إلا رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں قد خلت من قبلہ الرسل کی تحقیق کے اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بھلا اگر موت ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پاؤں کے بل پلٹ جاؤ گے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اور جو شخص اپنے پاؤں کے بل پلٹ جائے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والوں کے بدلہ اچھا دیتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی بھی جان کو موت نہیں آ سکتی ہے مگر وہ وقت مقررہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اسی کے حکم سے اور جو شخص دنیا کے لیے نیکی اور ثواب چاہے تو اس کو ہم عطا کرتے ہیں اور جو آدمی آخرت کے لیے ثواب اور نیکی چاہتا ہے تو اس کو عطا کرتے اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے بھائی اور بزرگوں قرآن کریم کی یہ بہت ہی مشہور و معروف آیات ہے اور یہ غزوہ احد سے متعلق ہے چونکہ ایک سلسلہ کئی آیات میں جنگ بدر اور غزوہ احد ان دونوں کے حالات کے متعلق اور وہاں جو پیش آئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ اس سے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک تربیتی انداز میں حوصلہ مند انداز میں آیت کریمہ کے ذریعے سے صحابہ کے دلوں کو مضبوط کیا اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مایوس مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ مند آیا واقعہ جیسا کہ مشہور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو غزوہ احد میں یہ خبر ملی یعنی یہ خبر پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یعنی آپ کی وفات ہو گئی یہ خبر اس طرح سے پھیلی اور پھیلائی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھوڑی دیر کے لیے شکست اور مایوس ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے اب لڑنا بیکار ہے اب جنگ کرنا بیکار ہے اس لیے کہ جن کے لیے ہم لوگ کر رہے تھے اب وہی نہیں رہے تو پھر اب کریں گے کیا اس لیے جاؤ جو ہوا ہوا گویا کہ یہ حالات اور کیفیت صحابہ پر ایک وقتی تعلق
اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور بڑی عجیب و غریب انداز میں تنبیہ فرماتے ہوئے تربیت بھی فرمائی اور ایک عقیدے کو درست فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، خدا نہیں، خدا کے علاوہ اللہ کے علاوہ سب کو مرنا ہے، سب کے لیے موت ہے۔ لہذا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا آپ کو کوئی شہید کر دے تو تم ایمان سے کیا پلٹ جاؤ گے؟ کیا ایمان تم نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا ہے یا اللہ کے لیے لایا ہے؟ بتائیے چلا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہمارا ایمان تو اللہ کے لیے ہے، اور مسلمان جو تم بنے ہو اور اسلام کو قبول کیے ہو کسی شخصیت کے لیے بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا جتنے بھی انبیاء رسول اس دنیا میں آئے ہم نے سب کو موت دی، یہ بتلانے کے لیے کہ پیغمبر خدا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بڑی سی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو سب کو اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور اس کی شکل موت ہے۔ جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں لیکن نظام خداوندی میں فرق نہیں آئے گا، بلکہ دوبارہ وہ تشریف لائیں گے اور پھر ان کی وفات یعنی موت ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں وہی معاملہ، اور آپ کی قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں اور بشریت کے تقاضے کے ساتھ پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، رسول آتے ہیں، تو اگر وفات ہو جائے، چلو ابھی اگر شہادت نہیں ہوئی لیکن ایک دن تو نبی کی وفات ہوگی، تو کیا اس وفات کے فطری کے وقت میں کیا ہے صحابہ تم پلٹ جاؤ گے، ایمان چھوڑ دو گے کہ اب نبی نہیں ہے دنیا میں تو ہم اب ایمان پر نہیں رہیں گے، اسلام پر نہیں رہیں گے؟ اگر تمہاری یہ سوچ ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے یا کسی کا بھی خیال ہے، شخصیت پرستی کی بنیاد پر اگر کسی نے ایمان لایا ہے اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا اور پھر وہ اسلام سے ہٹ گیا، ایمان سے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے بعد انبیاء علیہ السلام کے حالات دیکھیے کہ ان کی امت میں مختصر لوگ، چند لوگ ایمان لائے۔ کیا اللہ کی شان میں کوئی فرق آ گیا؟ اسلام مٹ گیا، اسلام ختم ہو گیا، اللہ کا دین ختم ہو گیا، اللہ کو کسی نے نقصان پہنچایا؟ نہیں۔ پتہ ہی چلا کہ شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے، اپنی نیکیاں یا اپنے اعمال اور اپنے عقیدے صرف اور صرف اس کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لہذا یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرتے تھے، جب آپ کی وفات ہوئی اور صحابہ مدینہ کے مسجد یعنی مسجد نبوی میں جمع تھے اور یہ سننا پسند نہیں کرتے تھے کہ نبی کی وفات ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے خبر دی تو کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ موت دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرے نبی کو موت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی اس طرح کی بات اور خبر اگر پھیلائی تو عمر اس کی گردن اڑا دے۔ یہ کہتے ہوئے بھاگے آئے اور یہی کہہ رہے تھے خبردار کوئی نہیں کہے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت یعنی وفات نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہوگا، مرنا تو حالت دوسروں لوگوں کے لیے ہے۔ یہ عشق اور ایک عجیب و غریب غلبہ تھا ان کا۔ لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے آج وہ جرأت اور وہ ہمت اور وہ طاقت دی جہاں عمر کو بھی اس وقت انہوں نے شکست دی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے مطلب روک کے پوچھے کیا کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو کیا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، آپ کو موت نہیں ہو سکتی، آپ نہیں اس دنیا سے جا سکتے، ایسا اللہ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کریمہ کو پڑھا ان کے سامنے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ کیا تم نبی کو اللہ سمجھ لیا؟ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ لیا؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بشریت کے تقاضے کے ساتھ یعنی جتنے انبیاء رسول آئے سب اس دنیا سے چلے گئے؟ آدم سے لے کر کے تاریخ اٹھاؤ دیکھو، رسولوں نبیوں کا حال سب دنیا سے چلے گئے۔ لہذا اللہ نے جو فرمایا بدر جنگ احد کے موقع پر وہ دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ آیت پڑی، آپ اپنی تلوار کو نیچے کر دی اور کہا کہ وہ ابو بکر اب مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چلو مجھے بھی دکھاؤ۔ میرے بھائی کی بزرگوں اور یہ کرنا ہے کہ اللہ کے سوا سب کو موت آ سکتی ہے، اور ہم اور آپ نے جو ایمان لایا اور جو بھی ایمان لایا اس کے لیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ہاں وہ ایک جز ہے ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا نبی ہے تو دین ہے، رسول ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ پلٹ بھی نہیں سکتے، اگر کوئی پلٹ جائے یہ پیر صاحب تھے تب ہم تھے، اب نہیں ہیں تو ہم نہیں رہیں گے، یہ تھا یہ کام ہمارا اب نہیں رہا تو ہم نہیں مسلمان رہیں گے، ہم اس کام کے ذمہ دار تھے اب ذمہ دار نہیں رہا تو نماز نہیں، اب صدقات نہیں، خیرات نہیں، اب مدرسہ نہیں، مسجد نہیں، دعوت نہیں، اس لیے اب ہماری کوئی ذمہ دار نہ کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا پلٹ جاؤ گے؟ اگر پلٹ جاؤ گے تو پلٹ جاؤ، میرا کچھ بھی نہیں نقصان ہوگا، تیری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا، کسی پرندے درندے چرندوں سے بھی ہم کام لے لیں گے، اور اللہ نے ایسا کیا ہے، خوب کیا، کرتا رہتا ہے۔ لہذا ایمان ہمارا اور آپ کا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وقتی طور پر ایمان اور اسلام لانے والے کے ایمان قبول نہیں کہ یہ ہیں تب ہیں، یہ ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا موت کسی کو آ نہیں سکتی ہے، وہی وقت پر آئے گی جو میں نے مقرر کر دی ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ ہی کے حکم سے موت آتی ہے، وقت پر آتی ہے، وقت سے پہلے نہیں۔ ہاں وقت سے پہلے اگر اللہ رب العالمین کبھی کسی بندے سے اگر ناراض ہو جائے تو کم کرنا زیادہ کرنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا لیکن ایک مقررہ وقت ہے، اس سے ادھر ادھر ٹل نہیں سکتا ہے۔ کوئی اگر زہر پی کر کے موت کر لیتا ہے، یہ اسی کی قسمت میں یہ لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی موت اسی طرح ہوگی۔ اگر کوئی چھلانگ لگا کر کے اوپر سے گر کر کے مر جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ موت سے پہلے مر گیا، بلکہ اللہ نے اس کی موت اسی طرح لکھ دیا تھا۔ لہذا وقت ہی پر آئے، وقت سے پہلے نہیں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ لہذا دو چیزیں اللہ صاف کر دیا، اگر تم اس دنیا میں اگر کوئی نیکی یا ایمان یا عبادت جو بھی کرتے ہو، اگر تم دنیا ہی میں اس کا اجر ہم سے لینا چاہو اور اس کا فائدہ یہی ہوتے تم کر لینا چاہتے ہو تو وہ بھی میں کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ تمہاری نماز، تمہارے صدقات، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے ایمان، یہ سب کے بدلے اگر تم دنیا میں چاہتے ہو تم سب دے دیں گے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کو آخرت میں چاہیے اور وہاں ہم کو چاہیے تو اللہ فرماتا ہے پھر آخرت میں دنیا کے بدلے سے بھی بہتر بدلہ وہاں ہوگا۔ لہذا کرنا یہ چاہیے آدمی کو کہ جو کچھ کرے وہ آخرت کے لیے کرے، دنیا کے لیے نہیں کرے۔ اگر آخرت کی نیت سے کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں آخرت کی نیت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کو اچھا بدلہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی صرف دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہتا ہے تو پھر اللہ پورا دے دیتا ہے اور آخرت سے پورا کا پورا محروم کر دیتا ہے۔
جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص بہت نیکی دنیا میں کیا ہو اور وہاں جب پہنچے گا اللہ کے حضور میں تو اللہ فرمائے گا تیرے نام اعمال میں تو کچھ تو ہے نہیں میں تو زکات صدقات خیرات اتنا فلاں کیا تھا، وہ اللہ کہاں چلا گیا؟ تاکہ شہرت چاہ رہے تو شہرت کہا دیا، سب لوگ تیری تعریف کو کیے، وہ تمہاری بڑائیاں بیان کیے، تم چاہ رہا تھا کہ میری محفل و مجلس ایک آواز میں ہزاروں لاکھوں آ جائیں تو میں نے جمع کرا دیا نہیں کرا دیا، تم چاہتے تھے میرے بچے بیوی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو بتاؤ میں نے ایسا کیا نہیں کیا، تم چاہ رہے تھے کبھی بیمار نہیں تو کبھی تیرے سر میں نے درد تک نہیں ہونے دیا، یہ ساری نیکیوں کا بدلہ میں نے تم کو دنیا میں دے دیا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں قبر سے اوپر اگر عیش چاہتے ہو تو اللہ عیش آرام سکون سب دے دے گا، لیکن قبر کے اندر کی پریشانیاں باقی رہ جائیں، اور اگر قبر کے اندر سکون اور آرام چاہتے ہو تو دنیا کے اوپر قبر کے اوپر کی پریشانیوں میں صبر اور شکر ادا کیا کہ اللہ یہاں تو کسی طرح گزر جائے گی زندگی، اسی لیے جو بھی کام کیجیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، جو بھی کام کیجیے وہ آخرت بنانے کے لیے کیجیے، دنیا خود بخود اس کے صدقے میں ملے گی، کیا ملے گی؟ خود بخود اس کے صدقے میں ملے گی، ایسا نہیں اللہ محروم کر دیتا ہے اور دنیا میں اس کے لیے کوئی، دنیا میں جو بھی پریشانی آئے گی یہ سمجھ لیجیے کہ آخرت کی بلندی ہے، اسی لیے آدمی نیک آدمی ہو یا کوئی ہو موت سے پہلے اس کو اللہ تکلیفوں میں کچھ دنوں تک کے رکھتا ہے تاکہ آخرت کی وہ ساری چیزیں جو وہاں کے لیے اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے وہ سب کیا ہو جائے، اس کو یہیں سب صاف اور کلیئر کر دیا جائے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ فرشتے آئے تھے اور سلام کلام کے بعد میں پوچھے تھے کہ میں ایک مہم اور ایک کام پورا کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، کیا ہے تیرا کام؟ کہا تھا نا کہ ایک مسلمان آپ کے امتی جو اور نیک آدمی ہے اس کے گھر میں جا رہے ہیں ہم لوگ اور ہم وہاں جا کر کے کام کریں گے، کیا کام کرو گے؟ آپ اس کے وقت موت کی بالکل قریب ہو گئی ہے اور اس کے گھر میں جا کر کے ہم اس کے گھر سے تیل کے ڈبے ہیں وہ گرا کر کے بہانے کے لیے ہم ہوتا ہے، اللہ کا بھیجے عرش سے فرشتہ کو بھیج رہا ہے اس کے گھر کے تیل کو بہانے کے لیے، تاکہ کیوں؟ تاکہ اس کو آخری وقت میں اس کو زیتون کے تیل کی روٹی پکی ہوئی کھانے کی خواہش ہے اور اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کھانے نہیں دے اور یہ چاہ رہا ہے کھانے کے لیے، لیکن ہے ایک آدمی اب وہ تیل موجود رہے گا تو گھر والے لوگ پکا کر کے دے دیں گے کھا لے گا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں کھلانا، اس لیے ہم ان کے تیل کو بہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب کی عجیب و غریب شان ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے ایک یہودی ہے جو مطلب وہ غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لایا ہے، اس کے گھر میں ہم مچھلی پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ یہ مرنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد اور اس کو مچھلی کھانے کا ایک خواہش ہوتی ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ابھی مچھلیاں ملی نہیں ہے، پریشان ہے اور وقت قریب ہو گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا جاؤ جلدی سے اس کے گھر مچھلی کسی طرح پہنچا اور اس کے گھر کے قریب جو تالاب ہے اس میں ڈالو مچھلی اور پھر اس کو اوپر اچھالو تاکہ گھر والے لوگ دیکھیں گے جلدی سے نکال کر کے کاٹ کے پکا کر کے اس کو کھلا دیں گے، تو میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ دو ہے، ایک مسلمان ہے اور ایک یہی چل رہا ہے نظام دنیا میں، ہم لوگ منہ میں پانی آ جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ شاید اللہ کو نہیں، نعوذ باللہ شاید اللہ سمجھ نہیں رہا ہے، یہی تو کہتے ہیں ہم لوگ۔ یہ دیکھیے دو نظام اللہ کا چل رہا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، کہا ٹھیک ہے جا کام کر کے آؤ، لیکن آؤ جانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کام یہ دونوں کر دیں، ان کا کام گرانے کا تھا گرا دیے، ان کا کام مچھلی لانے کا تھا لا دیے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ وَمَن يُرِيدُ الثَّوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم لوگ یہی مستی چاہتے ہیں، ہم لوگ یہی عیش چاہتے ہیں، ہم لوگ یہی خوشیاں چاہتے ہیں، یہی ہم لوگ سب کچھ شہرت چاہتے ہیں، یہی ہم لوگ لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں، یہی ہم لوگ ٹھاٹ باٹ چاہتے ہیں، یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بالکل جنت کا محل نما بن جائے، یہی چاہتے ہیں، آخرت کچھ نہیں چاہتے۔ دونوں کام کر کے واپس گئے ہیں،
کہا کہ رکو اللہ سے میں بات کرتا ہوں تبھی جانے دوں گا. ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ اللہ نے پاور دیا کہ جب چاہو بات کر لو. آدمی کہا کہ اللہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ایک مومن ایک مسلمان ایک ایمان والے کے یہاں آپ نے تکلیف پہنچوا دیا اور ایک کافر ہے اس نے آ کر خوشیاں دلا دی. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تب سے میں پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر ہاں میری حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ موت سے پہلے نام اعمال تھوڑی دیر کیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں توبہ کا دروازہ بند. تو جب توبہ کا دروازہ بند تو نام اعمال بھی. اب اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں. کیوں؟ نام اعمال لکھنا پڑھنا سب دفتر کیا ہو گیا بند ہو گیا. اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا کی چیزیں کی پہچان آدمی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لو نام اعمال بند ہو گیا, توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا. یہ اس کی پہچان اس کی علامت. اس کا جب میرے پاس یہ پہنچا اس کا دفتر تو بیچارہ بڑا نیک آدمی لیکن نیکی بھی برابر اور گناہ بھی دونوں. ہم یہ سمجھے کہ اس بیچارے کو ایک نیکی کسی طرح سے کروا. اب یہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا ہے اور اس کا نام اعمال میں بھی ایک نیکی ڈالی نہیں جا سکتی ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت اور موقع اور مہلت بھی نہیں ہے. لیکن یہ خواہش کیا ہے روٹی کھانے کا, لہذا ہم نے فرشتے کو بھیج کر کے تیل کو ضائع کروا دیا تاکہ روٹی اس کے گھر میں اپنا پکے. اور جب یہ کھائے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ روئے گا. ٹھیک ہے روئے گا لیکن صبر کرے گا. کیا کروں؟ گھر والے بھی کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. تاکہ اس کے نیکی کو میں نے صبر سے بڑھایا. کس سے بڑھایا؟ صبر سے بڑھایا. بیچارہ کھا نہیں سکا, کھلا نہیں سکے لوگ. اب یہی کہہ کہ کیا کروں, مجبور ہوں, روٹی پکانے کے لیے تیل نہیں ہے اور یہ زیتون والی تیل روٹی چاہ رہا تھا یہ اب نہیں ہے. تو بیچارہ آخر میں صبر کیا. صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہم نے اس کے نام اعمال میں صبر کی ایک نیکی بڑھا کر کے اس کے لیے آخرت کا معاملہ میں نے صحیح کر دیا اور پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ جنتی ہو گیا. کافر کو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو ایسا اس لیے کیا بڑا نیک آدمی تھا وہ میرا. بہت صدقہ خیرات, غریبوں کو کھلانا پلانا اچھائیاں اس کی بہت اتنی نیکیاں تھی کہ اگر وہ ایمان لاتا تو وہ بھی جنتی ہو جاتا. لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنت جا ہی نہیں سکتا ہے. لہذا ہمارا یہ اصول ہے کہ جو آدمی بغیر ایمان کا اور اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں ساری خوشیاں پوری کر دیتے ہیں. لہذا میں نے اس کی خوشی اور اس کی تمنا اس کی آرزو ہم نے پوری کر دی مچھلیاں پہنچوا کر کے تاکہ یہ بندہ کل یہاں آ کر کے میں نے اتنی نیکی کیا تھا ہماری یہ خوشی باقی رہ گئی آپ پوری نہیں کیے, میں نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا. اس لیے وہ دنیا ہی کے لیے سارا کام کیا. تو میرے بھائیو بزرگو, اگر ہم اور آپ دنیا ہی میں اپنی نیکی کا, اپنی محنتوں کا, اپنی عبادت کا, اپنے حج کا, اپنے صدقہ خیرات کا, راہ فی سبیل اللہ میں دعوت و تبلیغ کا, تعلیم کا, امامت کا, خطابت کا, جو بھی نیکی کا کام ہو اگر اس کا بدلہ ہم لوگ یہاں چاہتے ہیں تو اللہ کریم یہی دے دے گا. آخرت سے کیا کریں گے؟ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا گیا میرے محبوب پوچھ لیجیے ان کی قربانیاں بڑی ہے, اب ہم ان سے راضی, یہ بھی ہم سے راضی. اپنی محنت اور ایمان کا بدلہ اگر یہ دنیا میں چاہتے ہیں تو بنے بنائے سونے چاندی کے گھر اتار دو, اور اگر نہیں چاہیے تو آخرت میں اس کے لیے جنت کا محل ہے. دونوں پوچھ لیجیے. کیا ایک بھی صحابہ نے نہیں کہا بلکہ سب کا مجھے وہاں چاہیے, یہاں تو کسی طرح اتار دیں. ہم اور آپ ہوتے تو رجسٹر فوراً کرا لیتے تھے. ہاں بڑا اچھا چانس ہے امام صاحب, پہلا نمبر میرا, پہلا نمبر میرا. ایک بھی صحابی نے حدیث اٹھائی قرآن اٹھائی قرآن کریم میں اپنا ذکر فرمایا, کوئی بھی نہیں کہا. سب یہ تھا یا رسول اللہ ہم کو آخرت چاہیے, یہاں تو درخت کے سایوں میں گزار لیں گے, پھٹے پرانے کپڑوں میں گزار لیں گے, یہاں کی زندگی تو روز گزر رہی ہے, پکڑ ہی نہیں سکتے ہم, اور آپ یہ اپنے آپ گزر رہی ہے, ہم کو وہاں چاہیے. کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے بنا کر کے دیا اور نام زد کر دیا, یہ اس کی جنت, یہ اس کی جنت, یہ جنتی, یہ جنتی. میرے بھائی کے بزرگ کو جو بھی کام کرو وہ کہاں کے لیے کرو؟ آخرت کے لیے کرو. اس کا برکت, اس کی برکت, اس کا پھل اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. وہ سخی ہے, وہ کریم ہے, وہ بخیل نہیں ہے.
اس لیے نیت کر لیجیے، اچھی نیت رکھا کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں مل جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے، ناشکری کرنے والوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنا نام کس میں رکھیے؟ شکر ادا کرنے، شکر ادا کرنے والوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے دیہاتی، تاکہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لیجیے جو ان کے بارے میں آپ نے کہا میرے بندوں میں تھوڑے لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں، قلیلا ما تشکرون، اے میرے اللہ ان بندوں میں مجھے شامل کر لیجیے، اس لیے ان کے بارے میں آپ کا فیصلہ جنتی ہونے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کے بعد بلائے، کہا کہ بھائی عجیب بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں میں مجھے شامل کر لیجیے جو لوگ کیا ہیں، تھوڑے لوگ ہیں آپ کے۔ وہ کون تھوڑے لوگ ہیں؟ جو کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ان میں شامل، تاکہ شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا، دیہاتی کہتے سے وقت امیر المومنین سے قرآن نہیں پڑھے، ہاں یہ جانتا نہیں تھا، قرآن نہیں پڑھے، تاکہ پڑھاؤں، تاکہ قلیلا ما تشکرون، اللہ فرمایا میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ شکر ادا کرنے والے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑے لوگوں میں مجھے اللہ شامل کر لے۔ اس کا تو ہونا بالکل طے ہے، کیا ہے؟ تھوڑے لوگوں کا ہونا طے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے واہ دیہاتی، تیری نظر وہاں پہنچی جہاں عمر کی بھی نہیں پہنچ پائی تھی۔ میرے بھائی بزرگوں، شکر گزار بندہ بنیے، نہ شکرا مت بنیے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ نہ شکرا، ایک اگر کم ہو جائے 99 ملے تو ہم لوگ نہ شکری اللہ کے کرتے، 99 کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ 99 کو دیکھتے رہنا چاہیے، کیا دیکھتے رہنا چاہیے؟ اتنا تو ہے، ایک نہیں ہے، لیکن اگر ایک کم ہو جائے، دو کم ہو جائے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اللہ کچھ بھی نہیں دیا ہے، بلکہ جتنا ہے اس پر کیا کرو؟ اس پر شکر ادا کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہیے، اس پر اللہ بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم تو بدلہ شاکرین کو دیتے، شکر ادا کرنے والوں کو دیتے ہیں، نہ شکری اور کفران نعمت والوں کو نہیں دیتے، نہ بڑھتا ہے مقدر کس کو روزی ملتے رہے گی۔ آگے اللہ فرمائے بڑی حوصلے کی بات، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ صرف آپ ہی لوگ جہاد نہیں کر رہے ہیں بدر اور احد میں، اللہ کبھی کبھی تنبیہ بھی کرتا ہے تو بڑی عجیب حکمت کے ساتھ، یعنی کہیں آپ یہ گمان کر لو صحابہ کہ ہم ہی جہاد کر رہے ہیں، ہم ہی کام کر رہے ہیں، ہم ہی اسلام کو پھیلا رہے ہیں، لڑ رہے جان مان دن دولت سب سے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے سے بھی پہلے بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی کیا کیے؟ جہاد کیے، میدان میں آئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ وَمَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، درویش لوگ، اللہ والے لوگ بھی بہت سارے لوگ ایسے لوگ آئے ان کے ساتھ میں، وہ بھی لڑے، جہاد کیے اللہ کے لیے، اور کر کے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، پھر آپ ہی نہیں ہو۔ یہ اگر ذہن میں کبھی شیطان بیٹھا دیا کہ میں، تو یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، یہ میں کبھی بھی نہیں آنے دیجیے۔ شیطان دونوں طرف سے گمراہ کرتا ہے، نیکی کو بڑھا کر کے بھی گمراہ کروا دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ گناہ کو بھی بڑھا کر کے کرا دیتا ہے۔ نیکی کو کیسے بڑھاتا ہے؟ ارے بھائی حج کر کے آ گیا، آپ مجھ سے جیسا اور کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہ دماغ میں بیٹھ گیا، جس کو حاجی دیکھتا ہے سوچتا ہے ہم اچھے ہیں، اس سے ہم حج کر کے آئے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اس کے دل کے اندر میں کبر پیدا کر دیا، اس کے دل میں ایک نیکی کا بہت بڑا پن پیدا کر دیا۔ اس لیے جیتے جی کبھی بھی نیکی پر اگر شیطان کبھی ابھارے کہ ہم ہیں کچھ، ہماری نماز اتنی، ہماری تہجد اتنی، ہمارے عمرے اتنے، ہمارے حج اتنے، ہمارے کام اتنے، تو سوچ لیجئے کہ اندر سے شیطان کام کر رہا ہے، ایک دن اٹھا کر کے پٹک کر کے رکھے گا۔ اس لیے کبھی بھی نہیں آنے، ہمیشہ اپنی عبادت میں عاجزی، اللہ کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کچھ بھی نہیں کیا، اور جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہے،
جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، اے اللہ محمد کے بھی ایمان کی حفاظت اور دل کی حفاظت آپ ہی کیجیے۔ اس لیے کہ کب شیطان کب حملہ کر دے اور کب اس سے بڑھا کے تکبر ملا کر کے اس کو گمراہ کر دے۔ حضرت خواجہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ان کا خاص ایک مرید آیا اور آ کر کے کہا روز میں آج کل جنت دیکھ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ روز جنت دیکھ رہا ہوں، بڑی اچھی میری جنت، اور ایک سفید پوش بڑا خوبصورت گویا کہ فرشتہ جیسا، وہ روز مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تیری عبادت کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنی بڑی جنت دے دیا ہے۔ حضرت یہ خواب کیسا ہے؟ تو جیسا پیر ویسا مرید اگر ہوتا تو پیر صاحب کہتے تم تو بہت پہنچ گئے، اس لیے تم میرا مرید ہے۔ کیا ہے؟ اپنے مرید کی شان بتانے کے لیے میرا مرید دیکھو جنت دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ شرک نہیں کراتے تھے، اللہ سے دوستی نہیں توڑواتے تھے۔ سر جھکائے اور پھر اٹھائے، کہا کہ اب جب دیکھو گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے۔ کیا پڑھنا؟ ہم لوگ لا حول ولا قوت کب پڑھتے ہیں؟ کوئی خراب کام میں، حالانکہ اچھے کام میں پڑھنا چاہیے، اچھے کام میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ہاں جب شیطان بچوں کے دل میں لگائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا، تاکہ اب دیکھو گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا۔ تو مرید ذرا کچا دل کا تھا، کہا کہ لگ رہا ہے حضرت ہم سے حسد کر رہے ہیں اسی لیے لا حول ولا قوت پڑھوا کر حسد کہ کہیں ہم سے ہی زیادہ درجہ لے لیں۔ لیکن مرید تھا، بادب حضرات سن کر کے چلا گیا۔ آج رات میں پھر جب میں جب دیکھا تو دیکھ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنے لگا۔ جو یہ پڑھتا جا رہا ہے خوبصورت جنت کھنڈروں میں بدلتی جا رہی ہے، آگ میں بدل گئی، کھنڈرات میں بدل گئے، ہولناک ڈر خوف اٹھا بھاگے ہوئے فجر میں آیا، کہا کہ حضرت آج جنت دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کا وظیفہ پڑھا ایسا ہوا۔ کہا کہ وہ شیطان مردود تجھے دکھا رہا تھا کہ تم کہیں اپنی عبادت کی گھمنڈ میں کہیں اور یہ جنت کی گھمنڈ میں کہیں تم عبادت اور نیکی چھوڑنا دو اور یہ سمجھ بیٹھو کہ اب میری تو جنت ہو گئی۔ اس لیے شیطان کبھی کبھی نیکی اتنی اونچی دکھا دیتا ہے، کبھی شیطان ایسے کام میں اس کو دکھا دیتا ہے کہ آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ اب میرے سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس گمراہی سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت بھی فرمائی کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام میرے راستے میں لڑے، درویش اللہ والے لوگ لڑے، شہید ہو گئے، ان سب کو شہادت ہو گئی، لوگ شہید کر دیے بہت سارے انبیاء، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دین چلتا رہا اور ایسے لوگ آتے رہے کہ وما ضعفوا وما استقاموا، نہ وہ ہارے، نہ تھکے، نہ دبے، نہ کچلے، نہ اپنے آپ کو بزدل مایوس ہوئے، کام کرتے رہے وہ۔ اس لیے تمہارا کام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر تھوڑی سی خبر کان میں پڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے تو بزدل ہمت ہارو مت، یا دبو نہیں کفار و مشرکین سے، بلکہ حوصلہ رکھو اور یہی کام کرتے رہو۔ وَمَسْتَقْمَا وَمَسْتَقَامُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں سے اللہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو صحابہ کی تربیت اللہ نے فرمائی اور تنبیہ بھی کی ہے، لیکن اس سے ہم لوگوں کو بھی ایک نصیحت یہ مل رہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، دیا نہیں دی؟ ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے دین اسلام کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی جفا کشی کی ہیں، چاہے تعلیم کے لائن سے ہو، دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہو، چاہے وہ سیاست کے لائن سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان بزرگوں سے، مسلمانوں سے، دانشوروں سے اس ملک میں بڑا کام لیا اور بڑی محنتیں ان لوگوں نے کی ہے۔ ایسی محنت کی ہے کہ آج اس کا ایک حصہ بھی، ایک رتی پر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف ہم لوگ اپنے حد تک کے دین کو سمیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، دوسرا رہے یا نہیں رہے، وہ لوگ صرف اپنے لیے نہیں فکر کرتے تھے بلکہ وہ لوگ دوسروں کے لیے بھی فکر کرتے تھے اور اپنی جان اپنا سب کچھ لگا دیتے تھے داؤ پر، چاہے وہ کتنی سختیاں ان کو پہنچا رہی جائے، پھر بھی وہ ہارتے نہیں تھے، تھکتے نہیں تھے، کبھی کام کرنے میں پیچھے نہیں ہوتے تھے، کوسوں میل
سفر کرنا، جانا، محنت کرنا کھیتوں میں کہاں کہاں جا کر کے سب کیوں کرتے تھے؟ لہذا یہ حوصلہ مل رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ بھی بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ دین اور ایمان ان ساری چیزوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرتے رہنا ہے۔ جس کو جو حیثیت اور صلاحیت ہے، اپنی صلاحیت کو ایک حصہ دین میں لگانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ دین میں نہ لگائے، دین کی فکریں نہ کرے، آخرت کی فکر نہ کرے اور یہ سمجھے کہ نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے، تو یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کے لوگوں نے کبھی بیٹھا نہیں۔ اگر وہ بیٹھ گئے ہوتے، جتنا انگریزوں نے ستایا تھا ہمارے ملک میں علماء کو، اگر وہ بیٹھ گئے ہوتے، وہ تھم گئے ہوتے، قسم خدا کی نہ یہ مسجدیں نہ یہ میناریں ہم سب کو نظر آتی۔ بڑی محنت کی ہے علماء کرام، بڑی محنت کی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے مال لگا دیے، قربانیاں دے دی ہیں خوب، لیکن تھکے ہارے نہیں، اپنا کام کرتے رہے رات و دن۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے اندر حوصلہ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ ظاہری محنت ہے اور باطنی ایک محنت۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بھی کرو، چاہے جتنی بھی محنت مشقت کیا کرو دین اسلام ایمان کے لیے، عبادت کے لیے، لیکن اپنی نیت کو صاف کر کے مجھ سے برابر رابطہ رکھنا، اس لیے میں ہی تیرا کام ٹھیک کروں گا۔ اور کیا ہے رابطہ کے؟ دعا۔ کیا ہے؟ اللہ سے رابطے کے لیے تین چیزیں بہت ہیں: قرآن، تہجد، دعا۔ کتنی چیزیں؟ قرآن، تہجد، دعا ہے۔ جو آدمی قرآن برابر پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے برابر اپنا رشتہ، اس لیے اللہ کا یہ کلام ہے، بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ شاندار ہے۔ تہجد کے وقت میں خصوصی ملاقات اور بات چیت اللہ سے کرنے کا ایک خاص وقت اللہ نے اپنے بندوں کو لیے طے کیا ہے۔ اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے عشق محبت کا معاملہ رکھتا ہے تو اس کے لیے خاص ٹائم بناتا ہے جہاں ہم لوگ سکون سے بیٹھ کر کے بات کریں گے، جہاں ہم لوگ دونوں دل کی بہت راز کی بات کریں گے، تیسرا وہاں پر میں کوئی نہ ہو۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ایک سکون کا وقت، تنہائی کا وقت، تنہائی کی جگہ، کوئی کسی کو خبر نہ لگے، کوئی کسی کو آہٹ نہ لگے، ہمارے دل کی باتیں کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو ایک دوسرے سے بڑی محبت کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اللہ بھی چاہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک وقت دیتا ہوں تنہائی کا، خاموشی کا، سناٹے کا، اس وقت آؤ، میں تم سے بات کروں گا، تیری سب کچھ سنوں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے تہجد کا۔ اس وقت سناٹا ہے، اس وقت میں خاموشی ہے، اس وقت لوگ نیند کے گہوارے میں ہیں، اس وقت نیند کے لطف میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ اپنا بستر چھوڑا، بیوی کا پہلو چھوڑا، نیند کو چھوڑا، سارے راحت و سکون کو چھوڑا۔ کس کے لیے چھوڑا؟ کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا، اس پر یہ فرض بھی نہیں میں قرار دیا، بلکہ اس نے میری محبت میں اٹھ کر کے آیا۔ اللہ کی پوری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ایک اس وقت ہے اللہ سے بات کرنے کا، اور ایک ہے دعا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہی سے کام بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کچھ بھی کر لو، کتنی بھی محنت کر لو، وما کان قولهم الا ان قالوا، یہ بات کہتے رہو ہمیشہ، ربنا اغفر لنا، صحابہ بھی کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ نہیں حج کر کے آگے اب دھل دھلا گیا ہم، اب تو بس معافی، اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ گناہ کا خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ گناہ کا خطرہ ہے۔ اس لیے جب خطرات برابر ہیں تو اس سے بچنے کے لیے برابر معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور پھر کیا ہے کہ ہم نے جو اپنی ذات پر، اپنے معاملات پر میں جو زیادتی کر دیا ہے، ہم کو جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، ہم کو جیسی نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھا، ہم کو جس طرح رہنا تھا نہیں رہا، شریعت کے پابند نہیں کیا، ہم اپنے معاملات میں خرد برد کر دیا، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو ایمان اسلام پر اور سب پر کیا کیجئے؟ جما دیجئے۔ آپ ہی جما سکتے ہیں، ورنہ کب پکڑ جائے گا انسان اور کب اکھاڑ دے شیطان پتہ نہیں چلتا ہے، اندر سے ایمان ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرمایا وثبت اقدامنا، مانگنا، اور الفاظ اور جملے کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔
وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں میرے رب میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ پتہ چلا ہتھیار کتنے کسی کے پاس ہو، چاہے اس کا ملک بہت بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس میں لڑنے بھیڑنے کے بہت سارے وسائل اور سارے عزائم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرنا ہے؟ دعا اللہ سے ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ یہاں کافر کہہ کر کے ہر وہ لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کا عمل کرتے ہیں، شرک کا عمل کرتے چاہے جو بھی ہو، یہود و نصارہ جو بھی ہو یا مجوسی جو بھی ہو، سب اس میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا کا طریقہ بھی بتایا، جب ہم اس طرح مانگتے رہیں گے تو پھر اللہ فرمائے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پھر ہم ایسے مانگنے والے لوگوں کو دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آخرت کے لیے کریں گے تو دنیا ساتھ ساتھ کیا ہے؟ پیچھے پیچھے مل جائے گی، ساتھ ساتھ اس کو بھی مل جائے گی۔ ایک آدمی جب مسجد آتا ہے تو ثواب کیوں بڑھ جاتا ہے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ وہ چل کر کے آتا، اس کا ثواب، وہ آ کر کے یہاں صف میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا ثواب۔ خدا نخواستہ صف میں اگر اس کے مزاج کے خلاف ایک آدمی کھڑا ہے، برداشت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ ایک غریب کھڑا ہے اور اس کے بازو میں آ کر کے بڑا اعلیٰ کوالٹی کا مالدار کھڑا ہو جائے تو اس کے مزاج میں شیطان کہتا ہے تو کس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کس کے بازو میں کھڑے ہو گئے؟ یہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کی نیکی ہے، یہ صبر کی نیکی، سب کے ساتھ مل کے جھکنے کی نیکی، عبادت کرنے کی نیکی۔ اسی لیے جماعت میں 27 گنا مرتبہ بڑھ جاتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ تو پتہ چلا کہ جب ایک نیکی کوئی آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ نیک نیتی کی بنیاد پر دونوں، اس لیے کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں آخرت کے لیے دعا کریں گے تو دنیا چلی جائے گی، نہیں، اللہ فرما رہا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تم مانگو تو آخرت، ہم دنیا تو اس کے پیچھے پیچھے چلا دیں گے، ہم پیچھے پیچھے دنیا کی بھی تمہیں عزتیں آبرو سب کچھ دیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے آخرت کو بنانے کی فکر کیا وہ دنیا میں پریشان ہے، نہیں پریشان ہے، الحمدللہ وہ خوش ہیں اور خوشیوں کے ساتھ زندگی بہت سارے لوگ اپنی نیک نیتوں کے بنیاد پر گزار رہے ہیں۔ اللہ فرمائے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، دنیا کی بات آئی تو صرف اللہ نے فرمایا ثواب الدنیا، اور آخرت کی بات آئی تو جملہ اللہ نے بڑھایا وحسن، حسنہ کے مطلب بہترین، اچھا، عمدہ، دنیا سے بھی بہتر میں تجھے کیا دوں گا؟ آخرت میں دوں گا، کئی گنا دوں گا۔ وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا، محبت کرتا۔ آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اتباع کرو گے، ان کے مشورے پر چلو گے، ان کی رائے پر چلو گے، دنیا میں ان کی بتائے ہوئے پر چلو گے تم، تو یاد رکھو تم ہمیشہ نقصان میں رہو گے۔ اس لیے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں تم کو ایڑیوں کے بل میں، پاؤں کے بل میں اسلام سے پلٹا دینا۔ سب سے پہلے ایمان تیرا ختم کرے گا، آہستہ آہستہ اخلاق کو تیری بگاڑ دے گا، آہستہ آہستہ دین سے دور کر دے گا، آہستہ آہستہ تیری فکروں میں چینج کر دے گا، آہستہ آہستہ تم بے دین ہو جاؤ گے اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان میں ہو جاؤ گے۔ فتنقلبوا خاسرین، ہاں معاملات کرنا ان سے، کوئی بات چیت، تجارت، لین دین، پیار محبت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان کے سلسلے میں کبھی مشورہ ان سے، ایمان کے سلسلے میں وہ کیا مشورہ دیں گے؟ خود ہی وہ ایمان والا نہیں ہے، جب وہ خود ایمان والا نہیں ان سے ایمان کا مشورہ کیا؟ کامیابی ناکامی کے سلسلے میں دین اسلام کا مشورہ ان سے نہیں، اگر ان سے کریں گے تو ہمیشہ دنیا کی طرف کی باتیں بتائے گا، آخرت کی طرف نہیں، اس لیے کہ ان کی آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے، تو وہاں تو خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے کبھی بھی ان کی بات پر چل کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا، بلکہ کس سے دوستی کرنا؟ بل اللہ مولاکم، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ۔ کوئی کہے گا کہ میں تجھے دوست بناؤں، وہی لوگ کہیں گے جس کو کچھ مفاد ہوگا، کیا ہوگا؟ کسی کو غرض ہوگا وہ کہے گا، لیکن اللہ کو کچھ ہے ہمارے سے ضرورت، اللہ محتاج ہے، لیکن اللہ فرمائے بل اللہ مولاکم،
تمہارا مولا تمہارا کام کرنے والا، تمہیں عزت اور آبرو دینے والا، تجھے سرخرو کرنے والا، تیری دنیا اور آخرت دونوں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور وہ مدد کس طرح کرتا ہے؟ کبھی اس طرح کرتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ کبھی کافر کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہو، وہ مومن ہو، وہ شرک سے دل کو پاک رکھتا ہو، وہ حسد بغض سے پاک رکھتا ہو، اس میں نبی کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، نیکی ہو، ایسے لوگوں کی رعب اللہ کیا کرتا ہے؟ ڈال دیتا ہے۔ ایسا ڈالتا ہے کہ پھر اس کے سامنے کوئی آنے کے لیے ہمت اور تو وہ وقت اوقات نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہترین تیرا مولا کون؟ اللہ ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو دوستی ایسے سے کیجئے جو ہر جگہ مدد کرے، جہاں وہ بغیر غرض کے ہمارے اور آپ کی تمنا آرزو خواہشوں کو پوری کرے، اور وہ ذات سے کون ہے؟ اللہ ہے۔ خلاصہ ان تمام آیت مبارکہ کا یہ ہے، ہمارا اور آپ کا نیکی کا کام، ایمان لانا، نیکی کا کام کرنا، دین اسلام پر رہنا، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے کہ پیر صاحب کے لیے ہے، امیر صاحب کے لیے ہے، مولانا صاحب کے لیے ہے، شیخ صاحب کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے یہاں تک کہ نبیوں کے لیے بھی، بلکہ ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ توحید، یہ توحید۔ لہذا دوسری بات، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہیں تو دین ہے، ہم ہیں تو اسلام ہے، ہم ہیں تو یہ نیکی کا ماحول ہے، ہم ہیں تو یہ مسجدیں آباد ہے، ہم ہیں تو یہ دین کا کام آباد ہے، ہم ہیں تو یہ مدرسے آباد ہے۔ نہ، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ ہم اور آپ سب مل کر کے اللہ کا نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تیسری بات، وقت سے پہلے موت نہیں، وقت سے پہلے موت نہیں۔ موت کے لیے اللہ نے وقت کو تعین انسان کو اللہ موت دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہمت مت ہاریے، کبھی بھی بزدل مت ہوئیے، کبھی بھی تھکیے نہیں۔ اس لیے پہلے بڑی محنتیں کر 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 کے لوگ چلے گئے ہیں، لیکن وہ نہ تھکے نہ ہارے، یہاں تک کہ ان کا زخم کا مرہم سوکھتا نہیں تھا، اور دوسری جنگ کا اعلان رسول اللہ فرما دیتے تھے، اور اسی حال میں لوگ چلے جاتے تھے۔ بڑی محنتیں کیے، بڑی مشقتیں کیے میرے بھائیوں بزرگوں۔ اس لیے ہم لوگ بزدل مت بنیے، ہمت کے ساتھ رہیے، ہمت کے ساتھ زندہ رہیے، ہمت کے ساتھ میں، حوصلے کے ساتھ میں اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوط سے پکڑے رہیے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے، دعاؤں کا سلسلہ برابر رکھیے۔ دعا اللہ سے رابطے کا ایک واحد ذریعہ ہے جو انسان کبھی بھی، کہیں بھی، کیسے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص کر کے دعا میں اپنے ایمان کی سلامتی کا دعا برابر کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی نیکی پر غرور اور گھمنڈ کبھی بھی نہیں، اور اپنے گناہوں پر ندامت ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پانچویں بات ہے، ہماری اور آپ کی مدد کرنے والا صحیح حقیقی مولا کون؟ اللہ ہے، وہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے اس سے رشتہ اپنا مضبوط رکھیے، اس سے مضبوط رہے۔ ہر ایرے غیرے سے اپنے ایمان کے سلسلے میں مشورہ مت کیا کیجیے، ورنہ کہیں گمراہ اور بھٹک نہ جائیں گے، اور آخرت کہیں نقصان میں نہ چلا جائے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں سے اپنے ایمان اور عمل کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیے، اور اسی کی رائے لے کر کے اچھے برے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کمزوروں کا مالک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور ہم سب تیرے بندے بڑے کمزور ہیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی، ہر لائن میں ہماری کمزوریاں ظاہر ہیں۔ اے اللہ تم ہم سب کی کمزوریوں پر رحم کرم فرمائیے، اور گناہوں سے بچائیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ چھوٹی بڑی ہر ایک نیکی کو قبول فرمائیے، آنے والے حالات کو بہتر بنا دیجیے۔
اللہ خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، مشکلات سے بچا دیجئے، ظالم کے ظلم سے بچا دیجئے، شیاطین کی شر اور اس کے فتنوں سے بچا دیجئے، کمزور ایمان والوں کو ہدایت کے راستے پر چلنا آسان بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب تیرے پاک پیغمبر کے امتی کہلاتے ہیں، اے اللہ ہم سب پر رحم صدقے کی برکت سے کر دیجئے۔ اے اللہ تو ہی سب کا مالک، تو ہی سب کا خالق، سب کا رازق۔ اللہ ہم سب روزی کے محتاج ہیں، صحت کے محتاج ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے روزی میں برکت عطا فرمائی، صحت میں عافیت عطا فرمائی، جب تک کہ زندہ سلامت رکھ میرے مولا، صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے لیے بوجھ نہ بنا۔ اے اللہ وہ وقت اور حالات ہم سب کو نہ عطا فرما جس سے ہم سب پریشان ہو جائیں، وہ امتحانات ہم لوگوں سے نہ لیجیے جس کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکے، کمزور ہے اللہ، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، قرآن سننا پڑھنا ہم سب کی زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس بابرکت مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، اتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے سنے، اے اللہ سب کے وقت میں برکت دیجیے، عمر میں برکت دیجیے، صحت میں عافیت دیجیے، قرآن جیسی شان والی کتاب کے ذریعے سے شان کی نیکیاں بھی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم و رحم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔